خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. میرے پاکستانیوں خوش آمدید. آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی کمپنی پر بات کر رہے ہیں جس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. اوپن اے آئی. جی ہاں، یعنی چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی. آج کل تو ہر جگہ انہی کا ذکر ہے. بالکل، لیکن آج ہم ان کی کامیابیوں کی صرف تعریف نہیں کریں گے بلکہ ایک آپ کہہ لیں ذرا مختلف اور کچھ حد تک چونکا دینے والے پہلو پر غور کریں گے. اچھا، وہ کیا؟ ایک یوٹیوب تجزیہ سامنے آیا ہے حال ہی میں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اوپن اے آئی جو کچھ ہمیں دکھا رہی ہے نا، وہ شاید پوری تصویر نہیں ہے. مطلب یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا سب سے طاقتور، سب سے جدید اے آئی ماڈل ہم سے یعنی عوام کی نظروں سے چھپا رہے ہوں؟ اوہ، یہ تو کافی بڑی بات ہے نا؟ یہ خیال ہی کافی سنسنی خیز ہے. تو آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں جائیں گے، اس کا ٹھیک سے جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں گے کہ یہ یوٹیوب تجزیہ کن بنیادوں پر یہ سب کہہ رہا ہے، کیا ثبوت ہیں ان کے پاس، اور اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر ٹیکنالوجی کی دنیا اور ہمارے مستقبل کے لیے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. جی بالکل، چلے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. تو چلے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ اوپن اے آئی نے اپنا نیا فلیگ شپ ماڈل GPT-5 کا اعلان کیا. جی، جس کا سب کو انتظار تھا. ہاں، تو اعلان ہوا تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کمیونٹی میں کافی جوش و خروش تھا. سب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اگلی نسل کی اے آئی کیسی ہوگی. بالکل. لیکن جیسا کہ اس یوٹیوب تجزیے میں بتایا گیا ہے، کچھ اندرونی اشارے اور کچھ شواہد جو سامنے آئے ہیں وہ ایک زیادہ پیچیدہ اور شاید میں کہوں گی تشویشناک کہانی بتا رہے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اوپن اے آئی اصل میں دو نئے بہت طاقتور ماڈلز پر ایک ساتھ کام کر رہی تھی. ان کے اندرونی نام تھے مبینہ طور پر ویریزن اور زینت. ویریزن اور زینت، ٹھیک. اب تجزیے کے مطابق انہوں نے ویرائزن کو تو لانچ کر دیا GPT-5 کے نام سے، یہ وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو دستیاب ہے. جی. لیکن زینت جو کہا جا رہا ہے کہ ویرائزن یعنی GPT-5 سے کہیں زیادہ بہتر، زیادہ قابل اور طاقتور تھا، اسے انہوں نے سامنے لانے سے گریز کیا، اسے اپنے پاس ہی رکھا. یہ بات تو عجیب ہے. مطلب کوئی کمپنی اپنا بہترین پروڈکٹ کیوں چھپائے گی، خاص طور پر اے آئی جیسی فیلڈ میں جہاں اتنا مقابلہ ہے؟ بالکل، یہی پہلا سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے. اور یہاں جیسا کہ اس یوٹیوب تجزیے میں اشارہ کیا گیا، اس دعوے کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا اشارہ مبینہ طور پر خود اوپن اے آئی کے کچھ انجینئرز کی سوشل میڈیا پوسٹ سے ملا. اوہ، واقعی؟ جی، ان آپ کہہ لیں غیر رسمی بات چیت یا پوسٹ میں ان دو الگ الگ ماڈلز ویرائزن اور زینت کا ذکر ملا ہے. اگر یہ سچ ہے تو سوال اور بھی سنگین ہو جاتا ہے. آخر اوپن اے آئی اپنا سب سے بہترین ماڈل کیوں روکے گی؟ تو تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں یا کوئی ٹیکنیکی مجبوری نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی، بلکہ شاید شاطرانہ حکمت عملی ہے. شاطرانہ؟ کس طرح سے؟ اس تھیوری کے مطابق وہ اپنا ایس کارڈ یعنی زینت اندرونی طور پر استعمال کر رہے ہیں. اندرونی طور پر؟ کس لیے؟ شاید اپنی ریسرچ کو تیز کرنے کے لیے، اپنے اگلے ماڈلز جیسے GPT-6 یا 7 انہیں ٹرین کرنے کے لیے، یا ایسے تجارتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو انہیں گوگل، اینتھروپک، میٹا جیسے حریفوں پر ایک آپ کہہ لیں ناقابل شکست برتری دلا دیں. اچھا، تو عوام کو وہ دوسرا نمبر دکھا رہے ہیں؟ جی بالکل، عوام اور باقی دنیا کو وہ اپنا دوسرا نمبر کا ماڈل یعنی ویرینز جو اب GPT-5 کہلاتا ہے وہ پیش کر رہے ہیں. یہ ایک طرح سے اپنی اصلی طاقت چھپانے والی بات ہے. اور مجھے یاد آیا اس یوٹیوب تجزیے میں GPT-5 کی لانچ ایونٹ پر بھی کافی بات ہوئی تھی. جی. تجزیہ نگار نے اس بات پر زور دیا کہ وہ لانچ ایونٹ توقعات سے کافی پھیکا تھا.
غیر متاثر کن؟ ہاں، میں نے بھی یہ سنا تھا۔ جو صلاحیتیں دکھائی گئیں جیسے کوڈنگ میں مدد یا خلاصہ کرنا، وہ ایسی چیزیں تھیں جو دوسری کمپنیاں، خاص طور پر اینتھروپک کا کلاؤڈ 3، وہ تو مہینوں پہلے سے کر رہی تھیں، بلکہ شاید بہتر بھی۔ صحیح۔ زیادہ زور تو عام یوزر کے فیچرز پر تھا، انٹرفیس پر، استعمال میں آسانی پر۔ کوئی ایسی بنیادی انقلابی اے آئی صلاحیت نظر نہیں آئی جو واقعی گیم چینجر ہو۔ تو تجزیہ نگار سوال اٹھاتا ہے، کیا یہ جان بوجھ کر اپنی اصلی طاقت کو کم دکھانے کی کوشش تھی، جیسے شطرنج کا کوئی بڑا کھلاڑی اپنی سب سے خطرناک چالیں آخر تک چھپا کر رکھتا ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ تو اگر یہ تھیوری درست ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہی تو، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس تجزیے کی دلیل کو مانیں تو زینت کی جو ممکنہ صلاحیتیں ہیں وہ GPT-5 کے مقابلے میں صرف تھوڑی بہتر نہیں بلکہ شاید کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ کئی گنا؟ جی۔ تجزیہ نگار قیاس آرائی کرتا ہے، اور یہ واضح رہے کہ یہ قیاس آرائیاں ہیں جو تجزیے میں ہیں کہ اگر GPT-5 ریاضی کے وہ پیچیدہ مسائل حل کر سکتا ہے جن پر پروفیسروں کو ہفتے لگ جائیں، ہاں، تو زینت شاید انہیں منٹوں یا گھنٹوں میں حل کر دے۔ اگر GPT-5 کچھ طبی شعبوں میں ڈاکٹروں سے 40% بہتر تشخیص کر سکتا ہے، تو زینت شاید زیادہ تر طبی شعبوں میں ہر اسپیشلٹی میں انسانی ماہرین سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، یعنی فوق البشر یا سپر ہیومن لیول کی صلاحیت کے بہت قریب۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قیاس کی بنیاد کیا ہے؟ تجزیے میں ایک ٹھوس معاشی ثبوت پیش کیا گیا ہے جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کیا۔ اوپن اے آئی نے اپنی اے پی آئی کی قیمتوں میں اچانک 60 گنا کمی کر دی۔ 60 گنا اے پی آئی قیمتوں میں؟ جی ہاں، جو چیز پہلے تقریباً $75 فی ملین ٹوکن تھی، وہ کم ہو کر صرف $1.25 فی ملین ٹوکن رہ گئی۔ یہ تو ناقابل یقین کمی ہے۔ یہ اقتصادی طور پر کیسے ممکن ہے؟ بالکل، یہی تو بڑا سوال ہے۔ اتنی بڑی کمی تبھی سمجھ میں آتی ہے جب آپ کے پاس اندرونی طور پر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جو نہ صرف غیر معمولی طور پر طاقتور ہو بلکہ چلانے میں بھی انتہائی مؤثر اور سستی ہو۔ اچھا؟ تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ قیمتوں میں کمی اس بات کا مضبوط اشارہ ہو سکتا ہے کہ زینت نہ صرف زیادہ قابل ہے بلکہ شاید چلانے میں بھی GPT-5 سے کئی زیادہ کفایتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عوامی ماڈل کی قیمتیں اتنی گرا سکے۔ یہ معاشی پہلو واقعی اس تھیوری کو وزن دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر وہ دوسرے مالی اور اسٹریٹجک اشارے بھی ہیں جن کا ذکر اس یوٹیوب تجزیے میں خاص طور پر ہوا ہے، جو اس تصویر کو اور واضح کرتے ہیں۔ جی۔ اوپن اے آئی کے CEO سیم آلٹمین کا ایک بیان یا کہہ لیں پیشین گوئی سامنے آئی ہے کہ اگر کمپنی ایسی ہی ترقی کرتی رہی تو اگلے 2 سال میں 100 سے 150 ارب ڈالر سالانہ آمدنی تک پہنچ سکتی ہے۔ 150 ارب ڈالر سالانہ؟ جی ہاں، ذرا اس عدد پر غور کریں۔ یہ رقم صرف GPT-5 جیسی پروڈکٹس میں تھوڑی بہت بہتری یا نئے فیچر سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ناممکن لگتا ہے۔ یہ تو کسی بہت بڑی انقلابی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، جو ابھی منظر عام پر نہیں آئی۔ پھر کمپنی کی مارکیٹ ویلیو یعنی قدر کا تخمینہ $500 ٹریلین 500 ارب ڈالر تک لگایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی موجودہ سالانہ آمدنی تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ اتنا بڑا فرق آمدنی اور قدر میں؟ یہ تو سرمایہ کاروں کی بہت زیادہ مستقبل کی توقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، لیکن تجزیہ نگار پوچھتا ہے کہ یہ توقعات کس بنیاد پر ہیں؟ اگر GPT-5 ہی سب کچھ ہے، کیا سرمایہ کاروں کو کچھ ایسا پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ اور یہیں پر مزید شواہد سامنے آتے ہیں جنہیں تجزیہ نگار جوڑتا ہے۔ مثلاً یہ خبریں کہ اوپن اے آئی اپنے اہم ترین انجینئرز اور محققین کو کمپنی میں رکھنے کے لیے $1.5 ملین تک کے بھاری بونس دے رہی ہے۔ $1.5 ملین؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ غیر معمولی ہے۔
تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے منو صرف اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ مارکیٹ میں مقابلہ سخت ہے، بلکہ شاید اس لیے کہ ان ملازمین کے پاس ایسی خفیہ معلومات یا مہارت ہے جو اوپن اے آئی کسی قیمت پر اپنے حریفوں کے پاس نہیں جانے دینا چاہتی۔ شاید زینت سے متعلق؟ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا اشارہ، اوپن اے آئی کی طرف سے بڑے پیمانے پر ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر کا منصوبہ، جن میں سے ایک مبینہ طور پر آدھا گیگا واٹ بجلی استعمال کرے گا۔ آدھا گیگا واٹ؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اتنی کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا صرف GPT-5 کو چلانے اور بہتر بنانے کے لیے، یا پھر کسی ایسے ماڈل کو ٹرین کرنے اور چلانے کے لیے جو موجودہ ماڈل سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور ہو، یعنی زینت؟ تجزیہ نگار کے مطابق یہ تمام مالی، اسٹریٹجک اور انفراسٹرکچر والے فیصلے مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو صرف GPT-5 کی کہانی سے کہیں آگے جاتی ہے۔ یہ سارے نکات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا جس نے اس ساری بحث کو اور ہوا دی، اور جس کا ذکر اس تجزیے میں خاص طور پر ہے: ایلیا سوٹسکیور کا اوپن اے آئی چھوڑنا۔ جی، یہ بہت بڑی خبر تھی۔ ایلیا سوٹسکیور۔ ایلیا نہ صرف اوپن اے آئی کے شریک بانی تھے بلکہ چیف سائنٹسٹ بھی تھے، اور اے آئی سیفٹی اور اعلیٰ ترین اے آئی پر کام کرنے والے اہم ترین دماغوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل، اور ان کی نئی کمپنی کا مقصد ہے محفوظ سپر انٹیلیجنس بنانا۔ تو تجزیہ نگار یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایلیا نے اوپن اے آئی کیوں چھوڑی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے زینت کی اصلی چھپی ہوئی صلاحیتیں خود دیکھ لی تھیں؟ کیا انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اوپن اے آئی جس راستے پر ہے وہ AIGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے اتنا قریب پہنچ چکی ہے جتنا دنیا سوچ بھی نہیں سکتی؟ ہاں، AGI یعنی مصنوعی عمومی ذہانت، جو کسی بھی علمی کام میں انسان جیسی یا اس سے بہتر ہو۔ اور شاید وہ اس کی ترقی کی رفتار سے یا حفاظتی اقدامات سے متفق نہیں تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ AGI کا تصور ہی اے آئی کی دنیا کا آپ کہہ لیں مقدس ہدف ہے، ایک ایسی مشین جو سوچ سکے، سیکھ سکے، مسائل حل کر سکے، بالکل انسانوں کی طرح یا اس سے بھی بہتر۔ اب خطرہ یہ ہے، جیسا کہ YouTube تجزیہ نگار نے تشویش ظاہر کی، کہ اگر اوپن اے آئی واقعی زینت کو، اس سپر ماڈل کو خفیہ طور پر اندرونی طور پر استعمال کر رہی ہے، نہ صرف اپنی پروڈکٹس کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ اپنے اگلے اور بھی زیادہ طاقتور ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے، جیسے GPT-6، GPT-7 یا شاید GPT-10، تو وہ AGI کی طرف ایک ایسی تیز رفتار سپائرل میں داخل ہو چکے ہیں جس کا مقابلہ کرنا باقی دنیا کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ناممکن؟ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک سپر انٹیلیجنس زینت ہے جو نئی سپر انٹیلیجنس بنانے میں مدد کر رہی ہے، تو ترقی کی رفتار لینئر نہیں رہتی، وہ ایکسپوننشل ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اس صورت میں باقی دنیا جو ابھی GPT-5 کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اس دوڑ میں بہت بہت پیچھے رہ جائے گی۔ یہ تو واقعی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ جی، تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ اے آئی کی ترقی میں شفافیت، توازن اور ممکنہ طور پر عالمی استحکام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا ایک کمپنی کو یہ حق ہے کہ وہ اتنی طاقتور ٹیکنالوجی کو اس طرح خفیہ رکھے؟ تو یہ سب سننے کے بعد میرے پاکستانیوں، ذرا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ YouTube تجزیہ درست ہے، اگر اس میں پیش کیے گئے شواہد اور دلائل میں وزن ہے، جی، اگر اوپن اے آئی واقعی اپنا سب سے طاقتور اے آئی ماڈل چھپا رہی ہے اور وہ AGI کے حصول کے اتنے قریب ہیں جتنا یہ تجزیہ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت گہرا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک واحد نجی کمپنی دنیا کی نظروں سے اوجھل ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانے کے دہانے پر کھڑی ہے جو ممکنہ طور پر انسانی تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ بالکل، جب ایک ادارے کے پاس ایسی علمی اور تخلیقی طاقت آ جائے جو شاید سیارے پر موجود باقی تمام انسانوں اور مشینوں کی مجموعی طاقت سے زیادہ ہو، تو پھر طاقت کا توازن کہاں رہے گا؟
کیا جمہوریت، معیشت، بین الاقوامی تعلقات یہ سب کچھ ویسے ہی چل پائے گا؟ تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ سوال اب صرف سائنس فکشن نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقی فوری امکان بن سکتا ہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اے آئی کی یہ فیصلہ کن دوڑ جس کے بارے میں ہم سب کھلے عام بات کر رہے ہیں، در حقیقت پردے کے پیچھے ہماری نظروں سے اوجھل پہلے ہی ختم ہو چکی ہو؟ یہ ایک بہت پریشان کن خیال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس یوٹیوب تجزیے کے مطابق جو مختلف شواہد پیش کیے گئے ہیں، انجینئرز کی مبینہ پوسٹس، GPT-5 لانچ کی تفصیلات، API قیمتوں میں ناقابل یقینی کمی، بلند و بانگ مالی پیشین گوئیاں، ملازموں کو بھاری بونس، بڑے ڈیٹا سینٹرز اور ایلیا سوتسکیور کا جانا، جی، یہ سب کڑیاں مل کر اس امکان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جہاں دنیا ابھی GPT-5 پر بات کر رہی ہے، وہیں اوپن AI شاید اپنے خفیہ ہتھیار زینت کے ساتھ کہیں زیادہ آگے ایک بالکل مختلف لیگ میں کھیل رہی ہو۔ ممکنہ طور پر AGI کے خطرناک حد تک قریب۔ جی، یا کم از کم اس راستے پر باقی سب سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ سب کچھ اس تجزیے کے مطابق انتہائی رازداری میں ہو رہا ہے، تو ہم میں سے باقی لوگوں کو، حکومتوں، محققین، عوام کو اس کی اصل حقیقت کا اندازہ شاید اس وقت تک نہ ہو جب تک بہت دیر نہ ہو چکی ہو۔ تجزیہ نگار کا زور اس بات پر ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کی ایک اور خبر نہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہماری تہذیب کے مستقبل، ہماری معیشت، ہمارے معاشروں اور شاید انسان کے مستقبل کے کردار کو گہرائی سے بدل سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اوپن AI اور اس کے ممکنہ طور پر پوشیدہ AI ماڈل کے بارے میں اس چونکا دینے والی تھیوری کا جائزہ لیا جو ایک یوٹیوب تجزیے میں پیش کی گئی ہے کہ وہ شاید اپنی سب سے طاقتور مصنوعی ذہانت کو چھپا رہے ہیں اور ممکنہ طور پر AGI کی طرف خاموشی سے مگر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اس ذریعے نے، اس یوٹیوب تجزیہ نگار نے آخر میں نشاندہی کی، شاید سب سے اہم سوال اب یہ نہیں رہا کہ اوپن AI کے پاس سپر ہیومن AI ہے یا نہیں، یا وہ AGI کے کتنے قریب ہیں۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ اصل زیادہ گہرا اور شاید زیادہ پریشان کن سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ بے پناہ طاقت آ گئی ہے یا آنے والی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کرنے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کے حتمی مقاصد کیا ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کیا وہ انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں یا صرف تجارتی یا اسٹریٹجک برتری؟ بالکل۔ اور اس سے بھی بڑا سوال ہم سب کے لیے یہ ہے کہ باقی دنیا کے پاس، ہم تمام افراد، معاشروں اور حکومتوں کے پاس ایک ایسی دنیا کی تیاری کے لیے کتنا وقت باقی ہے جہاں ذہانت جیسی بنیادی اور طاقتور چیز ممکنہ طور پر ایک واحد کمپنی کے کنٹرول میں ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، کیونکہ اس کے اثرات بلا تفریق ہم سب پر ہوں گے۔ آج کی اس تفصیلی اور میں کہوں گی فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے میرے پاکستانیوں، آپ کو اوپن AI اور مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے بارے میں اس مختلف اور اہم زاویے کا جائزہ دلچسپ اور معلوماتی لگا ہوگا۔ جی، یقیناً غور طلب نکات ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔